الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أصحابه الأبرياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيم تموتون وفيم تحشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو سب حضرات. आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान. आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान. एक
مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس دم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بنا درود شریف پڑھ لو، لیکن آواز تھوڑی بہت کم ہے، سڑک تک آواز بھیجنی چاہیے۔ ربیع الاول شروع ہے، تمہارا درود ڈھیلا ہے، میرے کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، قرآن عظام، انتہائی قابل سب احترام و سب تعظیم و تکریم میرے حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیزاً فدا حسین سہلوی ناگہانی اور اچانک موت دے ہوتے تسو سارے حضرات میں عاجز تعزیت اور ایثار ثواب کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔ سو میں دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین اس عزیز کو اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ مالک لم یزل ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل فرما کے دن قیامت دے حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری کے اندر جگہ نصیب فرما۔ دوستو،
اج تساں سارا مجمع غمزدہ، گھر والے اعزاء اقارب غمزدہ، رشتہ دار ماں باپ غمزدہ، کہ گھول گھٹو ہوئی موت کو کہ اچانک آ گئی ہے، بے وقت آ گئی ہے، پتہ بھی نہ کہ جاری ہے اور واپس نہ آسی، ایکسیڈنٹ ہوئے۔ میرے عزیزوں، میرے اقارب، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس سلسلے کے اندر حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں رحمت للعالمین ہیں، راحت للعاشقین ہیں، شفیع للمذنبین ہیں، اپنی امت کے لوگوں کو دسائے کہ میری امت کے لوگوں پریشان نہ تھی وہے، میرے اللہ نے ترائے چیزاں مقرر فرمائے، موت کا وقت مقرر فرمائے، موت دی جگہ مقرر فرمائیے اور موت دی وجہ بھی مقرر فرمائے۔ کتنی چیزوں؟ ترائے چیزوں، موت کا وقت مقرر، موت دی جگہ مقرر، موت دی وجہ کہ کیڑی وجہ کو موت آسی، آیا ایکسیڈنٹل موت ہو سی، کیا گھر کے اندر بیماری نال ہو سی، ہارٹ اٹیک نال ہو سی، لاچاری نال ہو سی، دریائے چمنوے سی، کوئی جانور کھاوے سی، کرنٹ لگ سی، وجہ کیا ہو سی؟ یہ چیز بھی اللہ نے بولو نہیں دسائی، مقرر کی تھی لیکن پتہ نہیں ہے، وجہ مقرر، جگہ مقرر، وجہ مقرر، جگہ بھی مقرر، تے وقت بھی۔ اللہ تبارک و تعالی دا قرآن اس مقام تے آکے تسلی دے ہوئے کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ اے لوگوں سب موت کو مقدر کیتے پہلے نہیں آ سکتی، حتی اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد دے اندر۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی گزرن، وقت دے بہت بڑے امام گزرن، ایسا اللہ دا ولی جس نے اپنی زندگی دے 70 سال مدینہ طیبہ دے اندر اس آس دے ہوتے گزارن، اس امنگ دے اندر گزارن، اس تمنا دے ہوتے گزارن کہ اللہ میری جرنے موت آوے، میری نگاہاں روضۃ الرسول سے مرکوز ہوئے۔ کتنے سال؟ 70 سال۔
ساری محبت داتے عالم اتھو دعائیں کریں دیں جو مدینے ونجوا جے 25 دیواراں 21 دیواراں 28 دا پیکیج تے دیواراں ود گئے فون تو فون گھر دے وچوں پریشانی دا عالم ہمیاں کیوں پریشان ہے میں ڈٹھے الحمدللہ میں فخر نہیں کریں دا تحدیث نعمت طور عرض کریں دا میں 19 سال کو مسلسل عمرے دے وینا اور حجاج دوستوں کو دے دا جو ہی ٹائم لیمٹ وقت بس پورا تھی دیا دن یار گھر دے بہت سارے کام میں اور میں اگر بھائی اتھا دے دعائیں کریں دے آگے وہ صحیح چکروں معاملات مسائل بچے روزگار گھر میرے دوستوں میرے بزرگوں امام مالک کو 70 سال ہو گئے 70 سال اور امید یا رکھ کے بیٹھن سہ نکلے نگاہ روضۃ الرسول تے مرکوز ہوئے حتیٰ کہ پڑھن میں کتابوں کے اندر تقاضے تے جو وینل پیشاب پخانے واسطے مدینہ طیبہ کو دور نکل ویدن 5-6 میل دور ون کے تقاضا کریں جو عدب دل دے اندر احترام دل دے اندر واپسی آنن بھجدے ودن دھرک دے آنن 2.5 سال دا بڑھڑا گوڑے چلیج پونن شاگرد عرض کردن حضرت دوڑتے کیوں ہوئے بھجدے کیوں ہوئے آرام لالاؤ فرمیدن میں اتھا اس تمناتے آیا اس آرزوتے آیا میری ساں نکلے نگاہ روضۃ الرسول تے ہوئے میں مبادہ بھجدہ اس واسطے یہاں میں دور آیا 5 میل 6 میل موت دا وقت پتہ نہیں ہے پتہ نہیں رستے دے اندر آوے میری تمنا پوری نہ تھی وے اس واسطے دوڑتا بھجدہ واپس مسجد نبوی دے اندر حضور دے گنبد دی چھاں تلے آوا اللہ ہر کہیں کو ایسی محبت نصیب فرماوے آمین شاہ حبیب دے علاقے والے دوستوں جڑی گل میں نسل چاہتا ہوں ستن حکرات خواب دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئے میرے آقا کل پوچھ دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سال ہو گئے میں کو اس انتظار دے اندر کہ میں مدینہ طیبہ دے اندر آؤں میری روح نکلے نگاہوں تولے روزے تے ہو گئے آقا پتہ نہیں کیا چلدا اسے تمنات آرزو دے اندر حج بیت اللہ پیدنی کیتا جو مطل حج تے ونیا مکہ ونیا صفا مروہ ونیا میری روح تھا نکلے میری تمنا پوری نہ تھیوے آقا دل کرے دے ایک واری حج کر رہا ہاں دل کرے دے ایک واری حجر اسود نہ بوسا دے آوا ہاں لیکن این وجہ کر کے ناوے دا آقا میں کو اے نساؤ میں کو اے فرماؤ میری موت کرنا منگے میری موت تا وقت کیڑا ہے ٹائم کیڑا ہے اگر میں کو ٹائم محلت نہیں دا پائے وقت محلت نہیں دا پائے میں ونیا حج بیت اللہ کر رہا ہوں نہیں میرا حج ہی تھائی ہے میں ہی تھائی موجود ہوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کے امام مالک کو 5 انگلی دا اشارہ کیتے لے 5 انگلی دا اشارہ انہوں اشارہ ہوئے انہوں اب کھل گئی ہے خواب ختم ہو گئے امام مالک پریشان صبح ہوئے اپنے ایک شاگرد کو بھیجے نے خواب دی تعبیر واسطے نال دے شہر دے اندر اے بزرگ دو اللہ والے دو کہ انہاں کو میرا نام نہیں نسلا اور تعبیر پوچھ کے آؤ انہیں حضور دی زیارت نصیب ہوئے انہیں موت دے بارے پوچھے میں آپ نے 5 انگلی دا اشارہ فرمائے اور سمجھ نہیں آدھی انہاں 5 انگلی تو مراد 5 دیواراں 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال کتنا وقفہ ہے ذرا تعبیر بیان فرماؤ سن دے پہلے شاگرد پہنچن
کہ جنابی میں میرے استاد محترم نے خواب لکھے، موت کے بارے سوال کیتے نے، اور میرے آقا نے پنجگنی دا اشارہ فرمائے، پنجگنا تو مراد دن ماہ سال پتہ نہیں چلتا، انہاں کے خواب میں تیرے استاد کیڑے نے لکھے، انہاں فرمائے انہاں نے نا نہیں عقل سن دیتا، میں نا نہیں بیان کر سکتا، انہاں نے آکھے میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ طیبہ کے اندر اس وقت سب تو بڑا ولی اللہ امام مالک کے اس نے سوا کوئی خواب ایسا دیکھ نہیں سکتا، امام مالک کو ان کے آنکھوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پنج انگلاں دا اشارہ فرماون، اس تو مراد نہ پنج دیوارائیں نہ پنج ہفتیں نہ پنج مہینے ہیں نہ پنج سال ہیں، بلکہ میرے آقا نے جو اشارہ فرمائے یہ پنج انگلیاں دا اس تو مراد قرآن دیو آیت جدے اندر اللہ نے پنج چیزاں دا تذکرہ فرمائے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ 21واں ستارہ اللہ فرمیدا ہے بے شک میں اللہ عندہ میرے کول علم الساعہ قیامت دا پتا میری ذات کو ہے، میری ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کرن آمنی ہے، میرے کو پتا ہے کہ کو پتا نہیں ہے، مادہ دے رحم دے اندر مذکر ہے یا مؤنث ہے، میرے کو پتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگے کل کیا چھوڑے میرے کو پتا ہے کسی کو پتا نہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تے کئی بندے نے کیڑی جگہ تے کیڑے مقام تے کیڑی وجہ نال فوت چھوڑے، فرمایا کہیں کو پتا نہیں، ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو پتہ ہے تے اللہ کو خبر ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ جب موت کا وقت پتہ نہیں، ویلا پتہ نہیں، وجہ پتہ نہیں، تو یہ بھی اٹل اُدھی فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ہولے ہولے علیہ دے سوچ بچار کرنی چاہیے۔ تو سمیرے دیابی شہری بیراؤ ہر روز گھر دے اندر شام کو بیوی درال بہتے بچیاں دے بارے فکر کریں دے ہو، گھر بار دے بارے فکر کریں دے ہو، گھر والا دے جیوے ہو میں بچیاں نے اعلیٰ تعلیم دیا ڈگریاں گھن کی دیا، نوکریاں نہیں دیا مل دیا، پتہ نہیں کیا بڑسی، بچیاں جوان ہو گئے، اچھے رشتے نہیں پہ مل دے، پتہ نہیں کیا بڑسی، بچے جوان ہو گئے، کاروبار ہے کوئی نہ، پتہ نہیں کیا بڑسی، مہنگائی دا عالم ہے، کاروبار ختم، منڈیاں جمال نہیں، فیکٹریاں بندن، پتہ نہیں کیا بڑسی، پتہ نہیں کیا بڑسی، روزگار دے وسائل کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا کرسی، بچیاں دے بارے فکر بندو، اولاد دے بارے فکر بندو، کاروبار دے بارے سوچ بچار کی تھی دیئے، ملکی حالات دے ہوتے سوچ بچار ہو رہی ہے، اے نہیں تھی دا پیا، پتہ نہیں کیا کرسی، پتہ نہیں کیا کرسی، میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کہیں گھر رچ بے کے یہ سوچے یا مشورہ
پورا کیتے زندگی بڑی تیزی نال گزر رہی ہے ماہو سال گزر رہے سفید وال آ گئے تے موت دے وقت دا پتہ کوئی نہیں ٹائم دا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں قبر اچ کیا برسی پتہ نہیں حشر اچ کیا برسی کڑے سوچ بچار کی تھی علاؤدین شاہ کڑے خیال کی تھے فکر کی تھے نہیں کی تھا ایک میرے آقا دی ذات ہے اکھو صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کو موت دے بارے دے اندر اللہ نے اختیار دیتا کیا دیتا؟ بولو اختیار دیتا اسرائیل امین میرے آقا دے دروازے تے آئے اجازت طلب کیتی ہیں صحیح نے اجازت فرمائی ہے آدھے آقا آج تو پہلے کہیں کول اجازت نہیں منگی اللہ نے میں کو بھیجے چاہو تے دنیا تیران پسند فرماؤ چاہو تے اللہ کی ملاقات پسند کرو میرے آقا نے فرمایا اسرائیل میں تیرے عمل دا مقصد سمجھی بیٹھا ہوں اگر دنیا تیراواں 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال 5000 سال 10,000 سال فرمایا وقت دے بعد فرمایا وقت دی موت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل اگر وقت دی موت انکا میت وانہم میتون انکا میت وانہم میتون وقت بھی وفات آمنی ہے لیکن کیسے آمنی ہے کیویں آمنی ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے میرے آقا دی موت تہاڈی میری موت فرق ہے سائیں دی وفات کیویں ہے توجہ کرائے ایویں سمجھو ایک دیوا جلدا پائے موت بتی جلدی پئیے تھوڑی دیر واسطے اودے اوتے کوئی ایسا برتن میں رکھے گلاس رکھے کوئی کٹوی رکھیے کچھ دیر تک اور روشنائی اودے اندر یکجا ہو کے کھڑ گئی ہے مت والا ان کو ہٹا گیتے اودی روشنائی اوے پھیلی پھولی ہے میرے آقا دی وفات دی مثال میں ہے سبحان اللہ سمجھے روضہ اطہر دے اندر حیات سبحان روضہ اطہر دے اندر کیا ہے حیات زندہ ہے ایویں زندگی ہے جیویں دنیاوی زندگی ہوتی ہے جڑا صلاۃ و سلام بن کے پڑھے صحیح سنن جڑا امتی نیکوکار بنے میرے آقا پہچانن میرے دوستوں میرے بزرگوں صحیح نے فرمایا اچھا جب اسرائیل بیٹھ جا اور لال سنائے میری گل اسرائیل بیٹھ گئے میرے آقا نے فرمایا جبریل کو بلاؤ جبریل حاضر خدمت ہے جی آقا کا حکم ہے صحیح نے فرمایا جبریل اسرائیل آیا بیٹھے اور یہ آمر دا مقصد تھی میں سمجھی بیٹھا لیکن 23 سال ہو گئے جبریل ہمیشہ تو اللہ دا پیغام گھن کے میرے کو لو آئے ہمیشہ خدا دا پیغام گھن کے تو میرے کو آئے آج میں محمد دا پیغام میرے خدا کو لے جاؤں شاہ حبیب والے دوستو توجہ میرے فرمائش رکھ دو
توجہ میری طرف میرے دوستوں کا آخری گل، میرے آقا نے اسرائیل کو توقف فرمائے اور فرمائے نے جبریل کو سمجھو، جبریل آئے، جبریل اگے 23 سال تو اللہ دا پیغام میں محمد تک گھرنا دا ہوں گے، اج میں محمد دا پیغام میرے خدا کو لے جا۔ آقا کیا حکم ہے؟ حکم ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل اللہ کے حضور عرض کرنے، اللہ پاک اسرائیل آیا بیٹھے ہدیاں وردہ مقصد وہ بھی میں سمجھی بیٹھا، لیکن تو سمیں کوئی اختیار دیتے، چاہاں دنیا تیرا ماں، چاہاں تاری ملاقات پسند کرا، اللہ میں اپنا جواب تاں دے سا، پہلے میرے سوال کا جواب جبریل کو دسائے، جبریل کو دسائے۔ میرا سوال ہے جو اللہ کیا میرے دنیا تو برقع وٹاون دے بعد، دنیا تو برقع وٹاون دے بعد میری امت دے نال کیا معاملہ فرمے سو؟ میری امت دلال، میری امت ایندہ پہلے میں کوئی جواب فرماؤ، وقت میں اپنی گل سے سو جو دنیا تیرا ماں یا تیری ملاقات پسند کریں گا۔ جبریل امین چلن اللہ کے حضور گئن، من کے حضور دا پیغام پہنچائیں، میرے آقا دا پیغام پہنچائیں۔ اللہ تیرے محبوب عہدن میری تسلی کراؤ، میری تشفی کراؤ، جو میرے دنیا تو برقع وٹاون دے بعد میری امت نال کیسا معاملہ فرمے سو؟ اللہ پاک نے فرمایا جبریل ون میرے حبیب کو تسلی دے کہ لا یخزیک اللہ، لا یخزیک اللہ۔ اللہ فرمینے میں تاری امت دے بارے دے اندر تو حقو امت دے معاملے دے اندر مایوس نہ کرے سا، وَلَا سَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، تو کو اتنا دے سا، اتنا دے سا، اتنا دے سا، اتنا دے سا، جب تک تو سا راضی نہ تھی سو میں خدا پسی نہ کرے سا۔ حدیث پاک دے اندر آدھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن جب میں شفاعت کرے سا اللہ پاک ایویں اپنے دست قدرت دینا جڑے قدرت والے ہاتھ ہیں ایویں بک بھر کے جہنم چھو میری امت دا جنت ہے۔